علیکم، میں آپ کی اردو کی ٹیچر آپ سے مخاطب ہوں اور ہم آپ کو سیشن 2020-21 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ کی کلاس کی اردو لازمی کتاب پڑھ رہے ہیں جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے آپ کے کورس میں شامل کی گئی ہے۔ اس کا سب سے پہلا سبق اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سب سے پہلے اس کے مصنف کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اس کے مصنف مولانا شبلی نعمانی ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 میں ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ کے مدرسے سے حاصل کی اور اپنی لیاقت کی وجہ سے علی گڑھ کالج میں عربی کے استاد مقرر ہوئے اور یہیں سے تصنیفی زندگی کا آغاز کیا۔ آپ کی تصانیف میں المامون، سیرت النعمان، الفاروق، الغزالی، سوانح مولانا روم، مقالات شبلی اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی بلند پایہ کتابیں ہیں۔ آئیے اب اس سبق کا بغور مطالعہ کرتے ہیں۔ اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد 25 برس تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت زوجیت میں رہی تھیں، زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان الفاظ میں تسلی دیتی تھیں: خدا کی قسم، خدا آپ کو کبھی غمگین نہ کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں، مقروضوں کا بار اٹھاتے ہیں، غریبوں کی اعانت کرتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، حق کی حمایت کرتے ہیں، مصیبتوں میں لوگوں کے کام آتے ہیں۔ امہات المومنین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف تفصیل سے نہیں بیان کیے ہیں۔ فرماتی ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت کسی کو برا بھلا کہنے کی نہ تھی، برائی کے بدلے میں برائی نہیں کرتے تھے بلکہ درگزر کرتے تھے اور معاف فرما دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنے ذاتی معاملے میں انتقام نہیں لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی غلام، لونڈی، عورت، جانور کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کی درخواست رد نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر کے اندر تشریف لاتے تو نہایت خندہ، ہنستے اور مسکراتے ہوئے دوستوں میں پاؤں پھیلا کر نہیں بیٹھتے تھے۔ باتیں ٹھہر ٹھہر کر اس طرح فرماتے تھے کہ کوئی یاد رکھنا چاہے تو رکھ لے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے اور آغاز نبوت سے آخر تک کم از کم 23 برس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں رہے تھے۔ ایک دفعہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کی نسبت سوال کیا۔ فرمایا، آپ خندہ جنی، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے، کوئی برا کلمہ منہ سے کبھی نہیں نکالتے تھے، عیب جو اور تنگیر نہ تھے۔ اپنے نفس سے 3 چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل دور کر دی تھیں: بحث و مباحثہ، ضرورت سے زیادہ بات کرنا اور جو بات مطلب کی نہ ہو اس میں پڑنا۔ دوسروں کے متعلق بھی 3 باتوں سے پرہیز کرتے تھے: کسی کو برا نہیں کہتے تھے، کسی کی عیب گیری نہیں کرتے تھے، کسی کے اندرونی حالات کی ٹوہ میں نہیں رہتے تھے۔ وہی باتیں کرتے تھے جن سے کوئی مفید نتیجہ نکل سکتا تھا۔ کوئی دوسرا بات کرتا تو جب تک وہ بات ختم نہ کر لیتا چپ سنا کرتے۔ دوسروں کے منہ سے اپنی تعریف سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ نہایت فیاض، نہایت راست گو، نہایت نرم طبع اور نہایت خوش صحبت تھے۔ اگر کوئی دفعتاً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تو مرعوب ہو جاتا، لیکن جیسے جیسے آشنا ہوتا جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے لگتا۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گویا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغوش پروردہ تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم خو تھے، سخت مزاج نہ تھے، کسی کی توہین روا نہ رکھتے تھے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے تھے، کھانا جس قسم کا سامنے آتا تناول فرماتے اور اس کو برا بھلا نہ کہتے۔ جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں جن کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت سے مسکرا دیا کرتے تھے۔
ان کا بیان ہے کہ کبھی ایسا نہ ہوا کہ میں خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا نہ دیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ ہنستا تھا، وقار و متانت سے گفتگو فرماتے تھے، کسی کی خاطر شکنی نہیں کرتے تھے۔ معمول یہ تھا کہ کسی سے ملنے کے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام مصافحہ کرتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کان میں کچھ بات کہتا تو اس وقت تک اس کی طرف سے رخ نہ پھیرتے جب تک وہ خود منہ نہ ہٹا لے۔ مصافحے میں بھی یہی معمول تھا، یعنی کسی سے ہاتھ ملاتے تو جب تک وہ خود نہ ہاتھ چھوڑتے اس کا ہاتھ نہ چھوڑتے۔ مجلس میں بیٹھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زانو ہم نشینوں سے آگے نکلے ہوئے نہ ہوتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے گئے۔ واپس آنے لگے تو انہوں نے اپنے صاحبزادے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، تم بھی میرے اونٹ پر سوار ہو لو۔ انہوں نے بے ادبی کے لحاظ سے تعامل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یا سوار ہو لو یا گھر واپس جاؤ۔ وہ واپس چلے گئے۔ ایک دفعہ نجاشی کے ہاں سے ایک سفارت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور خود بنفس نفیس مہمانداری کے تمام کام انجام دیے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی کہ ہم یہ خدمت انجام دیں گے۔ ارشاد ہوا کہ ان لوگوں نے میرے دوستوں کی خدمت گزاری کی ہے، اس لیے میں خود ان کی خدمت گزاری کرنا چاہتا ہوں۔ عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب بدر میں تھے، ان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ میں اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہو جاتی ہے تو مسجد تک جانا مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیتے تو میں اسی جگہ کو سجدہ بنا لیتا۔ دوسرے دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے گھر گئے اور دروازے پر ٹھہر کر اذن مانگا۔ اندر سے جواب آیا تو گھر میں تشریف لے گئے اور دریافت فرمایا کہ کہاں نماز پڑھوں۔ جگہ بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انصاری تھے۔ ان کا غلام بازار میں گوشت کی دکان رکھتا تھا۔ ایک دن وہ خدمت اقدس میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے حلقے میں تشریف فرما تھے اور چہرے سے بھوک کا اثر پیدا تھا۔ ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر غلام سے کہا کہ 5 آدمیوں کا کھانا تیار کرو۔ کھانا تیار ہو چکا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ قدم رنجہ فرمائیں۔ کل 5 آدمی تھے۔ راہ میں ایک اور شخص ساتھ ہو لیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ شخص بے کہے ساتھ ہو لیا ہے، تم اجازت دو تو یہ بھی ساتھ آئے ورنہ رخصت کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی ساتھ لائیں۔ کسی شخص کی کوئی بات ناپسند آتی تو اکثر اسی کے سامنے اس کا تذکرہ نہ فرماتے۔ ایک دفعہ ایک صاحب عرب کے دستور کے مطابق زعفران لگا کر خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نہ فرمایا۔ جب وہ اٹھ کر چلے گئے تو لوگوں سے کہا کہ ان سے کہہ دینا یہ رنگ دھو ڈالیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے باریابی کی اجازت چاہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا آنے دو۔ وہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی نہیں تھا، لیکن جب وہ خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو نہایت نرمی کے ساتھ اس سے گفتگو فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اس پر تعجب ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے برا وہ شخص ہے جس کے بدزبانی کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ سلام میں پیش دستی فرماتے، جب چلتے تو مرد، عورتیں، بچے جو سامنے آتے ان کو سلام کرتے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے سے گزر رہے تھے۔ ایک مقام پر مسلمان اور منافق و کافر یکجا بیٹھے ملے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو سلام کیا۔ بچوں، اس تصنیف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق یعنی مزاج مبارک کے بارے میں طلباء کی رہنمائی کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو اخلاق کے آئینے میں دکھایا گیا ہے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ رویہ فرماتے تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، دوست، ساتھی، امہات المومنین ہوں یا کوئی غریب، فقیر، محتاج یا غلام ہو، یہاں تک کہ اگر کوئی دشمن یا ناپسندیدہ شخص بھی سامنے آ جاتا تو خندہ پیشانی سے ملتے، کبھی کسی کو برا نہیں کہتے۔ آپ نہایت نرم خو اور مہربان تھے، عیب گیری اور بحث و مباحثہ سے پرہیز فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و خصائل ایسے تھے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا گویا اس نے قرآن پڑھ لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کا عملی نمونہ ہے۔ بچوں، اب میں اس لیسن کے کچھ مشکل الفاظ آپ کو بتاؤں گی۔ سب سے پہلا لفظ ہے یہاں ضیافت۔ ضیافت کا مطلب ہوتا ہے دعوت کرنا۔ اوصاف، اوصاف کا مطلب ہوتا ہے خوبیاں۔ آغوش پروردہ، گود میں پلا ہوا۔ تناول، کھانا کھانا۔ وقار و متانت، تہذیب، شان والا۔ خاطر شکنی، دل توڑنا۔ تامل، ہچکچاہٹ۔ سفارت، وفد۔ اذن مانگا، اجازت مانگی۔ قدم رنجا، تشریف لانا۔ بچوں، کچھ مشکل الفاظ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں، ان کے علاوہ مزید مشکل الفاظ کے معنی آپ لغت میں دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے یہ سبق اور اس کی تشریح آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب میں اس کے کچھ سوال آپ کو کرواؤں گی۔ آپ کے پاس 2 کاپیز موجود ہیں، کاپی 1 اور کاپی 2۔ یہ کام آپ کاپی 1 میں کریں گے۔ کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیکنڈ پیج سے لائن ڈرا کر کے ڈیٹ لکھیں گے اور سبق کا نام لکھیں گے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر سوال لکھیں گے، دیے گئے سوالات کے جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا زمانہ آغاز وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن الفاظ میں تسلی دیتی تھیں؟ جواب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر زمانہ آغاز وحی بہت سخت تھا، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کٹھن زمانے میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ، اللہ کی قسم اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی غمگین نہ کرے، بڑے حوصلے اور ہمت کا سبب بنے۔ سوال نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا اخلاق بیان فرمائے؟ جواب، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر تربیت کم و بیش 23 برس رہے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و عادات کو یوں بیان فرمایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبیں، نرم خو، مہربان طبع تھے، سخت مزاج اور تنگ دل نہ تھے۔ بچوں، سوال آپ بلیک پین سے لکھیں گے اور جواب بلو پین سے۔ امید ہے یہ تمام کام آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہوگا اور کاپی میں نہایت صفائی کے ساتھ لکھ لیں گے اور یاد کر لیں گے۔ اگلے لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔